غزوہ موتا کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں 3000 مجاہدین اسلام ہیں اور رومی 1 لاکھ کا لشکر لے کر آ جاتے ہیں۔ ادھر 3000 لوگ، ادھر 1 لاکھ لوگ۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 3000 کے لشکر کے ساتھ 1 لاکھ والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رومیت، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا کن لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تم ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہو جن کو موت اتنی محبوب ہے جتنی تمہیں زندگی محبوب ہے۔ جتنی تمہیں زندگی اچھی لگتی ہے، ہمیں تو موت اتنی اچھی لگتی ہے۔ اور جس وقت صحابہ کی مجلس شورا وہیں پر بیٹھی کہ 1 لاکھ لوگ ہیں اور ہم 3000 لوگ ہیں، تو مقابلہ کیسے کیا جائے؟ جس بات پہ حتمی ڈیسیژن ہوا، فائنل ڈیسیژن جس بات پہ ہوگا ہم نے جنگ کرنی ہے، وہ ایک جملہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ صحابہ نے یک زباں ہو کر کہا کہ خالد سوچ کیا رہے ہیں؟ ہمیں تو اس بات سے غرض ہی نہیں کہ فتح ہوگی یا شکست ہوگی، ہمارا مقصود تو اس کی رضا ہے اور ہمارا مقصد شہادت کا تاج ہے، تو ہم کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو یہ نظریہ کب بدلتا ہے؟ جب روحوں میں قرآن اتر جاتا ہے، پھر زندگی کے آداب معاشرت تبدیل ہو جاتے ہیں اور قرآن جو ہے وہ ان کی روحوں میں اتر جاتا ہے۔ کاش کہ ہمیں قرآن کا ایسا پڑھنا نصیب ہو جائے۔ ہمیں کہا گیا تھا راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھو، قرآن پڑھا کرو اور ساتھ رویا کرو، اور فرمایا رونا نہ آیا تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ جو کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر اپنے مقدر پہ رویا کرے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اب قرآن کے جو ہے وہ الفاظ کی تاثیر کو بھی قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی تاکید ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے۔ وہ حدیث اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کا 1 حرف پڑھا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرے گا، اور آگے خود فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ 1 حرف ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں، اس کو پڑھنے سے 30 نیکیاں حاصل ہوں گی، لیکن یاد رہے کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، صرف پڑھنے تک نہیں، اس کو روح میں اتارنا، اس کو دل میں اتارنا۔ اور وہ کب حاصل ہوگا؟ کہ آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں تو زیادہ قرآن پڑھنے کی بجائے تھوڑا پڑھا جائے لیکن اس کو روح میں اتارا جائے، اور جس طرح کی آیات و قرآن فہمی کی طرف قرآن کا مقصد ہے کہ انسان کو لایا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیات ہیں، ہر شخص کو زبانی آتی ہیں۔ بچہ 7 سال کی عمر میں یاد کر لیتا، 50-55 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ پہلی سورت ہی 1 مرتبہ تلاوت اس نے ہر قیام کے اندر کرنی ہے۔ 48 رکعتیں اگر 5 گانا نماز کی بنتی ہیں تو ایک سورہ فاتحہ جو 7 سال کی عمر میں اس نے یاد کر لی تھی، روزانہ 48 بار اس کو کیوں پڑھنے کا حکم ہے؟ اس لیے کہ جتنی بار پڑھے گا اس کے روح کے اوپر، اس کے دل کے اوپر ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ میں جس رب کے حضور کھڑا ہوں وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ تو وہ یہ روح کے اوپر طاری کرنے کا نام ہے، جس کو اقبال نے فرمایا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو ہمیں قرآن کو اس طرح سمجھنے کا عنوان سورۃ المزمل کا تقاضا ہے۔